میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي بارکنا حولها۔ اس میں فرمایا ارض مقدس کے بارے میں کہ یہ ارض مقدس کیا ہے؟ فرمایا التي بارکنا حولها۔ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ ارض مقدس وہ ہے جس کے ارد گرد میں، جس کے اطراف و اکناف میں، جس کے مضافات میں، جس کے قرب و جوار میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے ارض مقدس کیا ہے، اور دوسری آیت جو پچھلے ہفتے بھی بتائی گئی اور اس ہفتے بھی بتاتا ہوں، وہاں فرمایا گیا الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد میں، قرب و جوار میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ دونوں آیتیں بتاتی ہیں کہ مسجد اقصی کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ یہ دونوں آیتیں واضح کرتی ہیں مسجد اقصی کے مقام کو، ارض فلسطین کی شان کو۔ اور صرف میں یہ نہیں کہتا، بلکہ آج دنیا بھر میں 70 سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں صرف ارض فلسطین کے اوپر اور بیت المقدس کے اوپر، بیت المقدس کی شان کے اوپر، بیت المقدس کے پہچان کے اوپر، بیت المقدس کے مقام و مرتبہ کے اوپر۔ اور یہ 70 کتابیں ادھر ادھر سے ماخوذ نہیں ہیں، قرآن سے ماخوذ ہیں اور احادیث سے ماخوذ ہیں۔ یہ 70 کتابیں قرآن سے لکھی گئی اور انہی دونوں آیتوں سے اکثر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي بارکنا حولها، اور ایک الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بس ان دونوں آیتوں سے، بلکہ یہ دو آیتیں ہیں اور ان دونوں آیتوں کے دو ٹکڑے ہیں، انہی دو ٹکڑوں سے 70 کتابیں لکھی گئی، جو تمام کتابیں بتاتی ہیں ارض فلسطین کیا ہے، تمام کتابیں کہتی ہیں مسجد اقصی کیا ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے سوال کیا کہ مسجد اقصی کیا ہے، ارض فلسطین کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موقع ملے تو وہاں جاؤ اور اس میں نماز پڑھو، اور اگر موقع نہیں مل پاتا ہے تو پھر وہاں کے چراغوں کے لیے تیل بھیجو وہاں۔ یہ مسجد اقصی کی حرمت ہے، یہ مسجد اقصی کی عزت ہے، یہ مسجد اقصی کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور پھر دوسری جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق پہ ٹٹی ہوئی ہوگی، جمی ہوئی ہوگی، اور یہی جماعت غالب ہوگی، منصور ہوگی۔ ان کو تمام دشمنوں کے مقابلے میں غلبہ بھی حاصل ہوگا، اللہ کی نصرت بھی حاصل ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہوگی، اس کی دنیا میں سچویشن اور کنڈیشن کیا ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی حیثیت یہ ہوگی جس طریقے سے دسترخوان لگا ہو اور اس پہ بہترین ڈش تیار ہو، بہترین پکوان ہو، اور کھانے والے کس طریقے سے ٹوٹے پڑتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اس حق والی جماعت کی حالت ہوگی کہ پوری دنیا کے دشمن اور پوری دنیا کی باطل طاقت اس حق والی جماعت کے خلاف ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ حق والی جماعت کو تمام طرف سے، چاروں سمت سے دشمنوں نے گھیر لیا ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالی فتح و نصرت کا مسئلہ سنائے
فرما رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسی جماعت اتنی مقدس جماعت کہاں ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جماعت مسجد اقصی کے اطراف و اکناف میں ہوگی، مسجد اقصی کے قرب و جوار میں ہوگی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں مسجد اقصی کے اطراف و اکناف میں، مسجد اقصی کے قرب و جوار میں کون سی جماعت ہے، کیسی جماعت ہے جس پہ آج پوری دنیا متحد ہو چکی ہے، پوری باطل طاقت متحد ہو چکی ہے، پوری باطل طاقت ایک ہو چکی ہے۔ اور صاف کہہ دیا گیا تھا الکفر ملت واحدہ، کہ کفر یہ ایک جماعت ہے، یہ ایک ٹولی ہے۔ لہذا قرآن میں بھی صاف طور سے فرما دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، صاف فرما دیا گیا مومنوں کو ایک پیغام دے دیا گیا، مومنوں کو ایک میسج اور سندیش دے دیا گیا کہ اے مومنوں اگر تمہیں دوستی کرنی ہو تو مومن سے دوستی کرنا، لا تتخذوا اليهود والنصارى، یہود سے اور نصارہ سے کوئی دوستی نہیں چلے گی، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور آج ان کی دوستی جھلک رہی ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل کی امریکہ نصرت کر رہا ہے اور اس کی تائید کر رہا ہے، جبکہ یہ اسرائیل آج ظالم ہے، اسرائیل آج نہتے فلسطینی مسلمانوں پہ ظلم برپا کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں یہ امریکہ اور اس کے دوسرے ساتھی اور یہ اس کے ہم نوالے اور اس کے ہم جوڑی ہم اطراف سب ان کے تائید میں تلے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی حق والی جماعت کے خلاف متحد ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی جماعت جو حق پہ قائم ہوگی اور ہمیشہ دشمنوں کے نرغے میں ہوگی، دشمنوں کے گھیرے میں ہوگی، یہ جماعت مسجد اقصی کے اطراف و اکناف میں مسجد اقصی کی حفاظت کر رہی ہوگی، اور اللہ آخری وقت میں انہیں فتح نصیب فرمائے گا، جبکہ یہ جماعت پیسر و سامانی کے عالم میں ہوگی۔ اس جماعت کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی قوت نہیں ہوگی، کوئی اسلحہ نہیں ہوگا، کوئی تائید کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں نصرت دے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح سے بھی ہمکنار فرمائے گا۔ یہ ارض مقدس کے اطراف و اکناف میں ہوں گے۔ قرآن مجید میں دو جگہ جو فرمایا گیا الذی بارکنا حولہ، اور ایک جگہ فرمایا گیا التی بارکنا حولہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس یا مسجد اقصی کے اطراف و اکناف میں برکتیں رکھی ہیں۔ یہ برکت کیسی ہے؟ کیا روپے کی برکت ہے، پیسے کی برکت ہے، مال و دولت کی برکت ہے، یا پھر کس چیز کی برکت ہے؟ تو برکت مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ برکت جان کی ہے، برکت ایمان کی ہے، برکت حق پہ ڈٹ جانے کی ہے، برکت حق پہ جم جانے کی ہے۔ آج برکتیں یہ دیکھیے، یہ فلسطینی مسلمان 50 سال سے پٹائی کھا رہے ہیں، 50 سال سے مارے اور دبائے اور کچلے جا رہے ہیں، اور آئے دن ان کے افرادوں کو شہید کیا جاتا ہے، آئے دن ان کے افرادوں کی کلنگ اور ہتیا کی جاتی ہے، آئے دن فلسطینی مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ اور آج تو حد ہو گیا ہے، ان دنوں حد ہو گیا ہے کہ نامعلوم کتنے فلسطینی مسلمان زیر زمین دفن ہو چکے ہیں، اور کتنے فلسطینی مسلمانوں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا اور ٹینکوں کے سامنے ٹینکوں کا نشانہ بنا دیا گیا اور میزائلوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ اتنے فلسطینی مسلمان جو دن بدن کٹتے اور مرتے جا رہے ہیں، آخر یہ کہاں سے آتے ہیں؟ جن میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، تمام کے تمام ہیں، جو آئے دن مسجد اقصی کی حریت کے لیے،
مسجد اقصی کی آزادی کے لیے، مسجد اقصی کی خلاصی کے لیے، مسجد اقصی کو پروٹیکشن دینے کے لیے، مسجد اقصی کو سیفٹی دینے کے لیے اور مسجد اقصی کو اسرائیلی نرغے سے آزاد کرانے کے لیے یہ آئے دن شہید ہوتے ہیں۔ آخر یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ 50 سال اگر کوئی ملک جو خود کو طاقتور کہے 50 سال کسی ملک کو ٹارگٹ کرے، کسی ملک کے افرادوں کو ٹارچر کرے اور صرف ہاتھوں سے نہیں، میزائل سے، ٹینکوں سے، بم بارود سے، گولیوں سے اور ڈینجرس اسلحوں اور ہتھیاروں سے 50 سال تک اسے ختم کرنے کی کوشش کرے، پھر بھی یہ قوم ختم نہیں ہو، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی برکت ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهَا الَّتِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، کہ مسجد اقصی ایسی مسجد ہے اور ارض فلسطین یہ ایسی جگہ ہے جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے کہ آج ایک 8 سال کی بچی بھی دشمن کے سامنے ڈٹ جاتی ہے، دشمن کے سامنے چھم جاتی ہے اور دشمن کے سامنے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتی ہے۔ یہ 8 سال کی بچی دشمن کو للکارتی ہے اور دشمن کو دعوت جہاد دیتی ہے۔ یہ 8 سال کی بچی دشمن کو للکارتی اور وہاں پہ مسجد اقصی کی حفاظت کی بات کرتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، 80 سال کی بوڑھی ضعیف و ناتواں عورت، اسے گھسیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے اور جب وہ افاقے میں آتی، ہوش میں آتی تو مسجد اقصی کو کہتی اے مسجد اقصی گواہ رہنا، تم شہادت دینا، ہم ظلم برداشت کر رہے ہیں لیکن ہم تمہیں ظالم کے ہاتھوں نہیں جانے دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے، یہ ایمانی برکت ہے، یہ جان کی برکت ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ایمان کا پرچار و پرشار کروا رہا ہے۔ ایمان کی طاقت پوری دنیا میں عام ہو رہی ہے کہ یہ کیسے مومن ہیں، یہ کیسے مومنات ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ انہیں 50 سال سے داغا جاتا ہے، 50 سال سے مارا جاتا ہے، 50 سال سے پیٹا جاتا ہے، 50 سال سے نصف و نابود کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے افراد گھٹتے نہیں ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، ملک چھوڑتے نہیں ہیں، تباہ و برباد نہیں ہوتے ہیں، نہ ان کے ایمان میں کمی آتی ہے اور نہ ان کے افراد میں کمی آتی ہے۔ یہی چیز برکت ہے جس کا تذکرہ الاقصی الذی بارکنا حولہ میں فرمایا گیا اور یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي بارکنا حولہ میں فرمایا گیا۔ اب دیکھیں کہ وہ فلسطینی مسلمان جو مارے کھا کے، پٹائی کھا کے، ظلم و تشدد برداشت کر کے پوری دنیا میں ایمان کا پرچار و پرشار کر رہے ہیں اور دشمنوں کے میزائل کے سامنے، ٹینکوں کے سامنے، توپوں کے سامنے وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے اور یہ کہتے ہیں اے مسجد اقصی گواہ رہنا، ہمیں تم سے پیار ہے، ہمیں تم سے عشق ہو گیا ہے، ہمیں تم سے محبت ہو گئی ہے، ہم تمہارے دیوانے ہو چکے ہیں، ہم تمہارے شیدائی ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے دکھائی نہیں دیتے، ہمیں اپنا گھر بار دکھائی نہیں دیتا، بس تیری حریت، تیری آزادی، تیری خلاصی دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہ فلسطینی مسلمان ہیں جو مسجد اقصی سے پیار کرتے ہیں، جو ارض فلسطین سے پیار کرتے ہیں، جو انبیاءوں کا شہر ہے، انبیاءوں کا مسکن ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا یہ 70 کتابوں میں سے ایک کتاب میں کہ ارض فلسطین یہ وہ جگہ ہے جس کے ایک ایک بالشت پہ، ایک ایک خطے پہ کوئی نبی سجدہ نہ کیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی نہ کسی نبی نے ارض فلسطین کے ایک ایک بالشت پہ، ایک ایک خطے پہ سجدہ کیا ہے۔ یہ انبیاءوں کا شہر ہے، یہ انبیاءوں کا ملک ہے، یہ جانبازوں کا ملک ہے، یہ بہادروں کا ملک ہے، یہ شجاع لوگوں کا ملک ہے، یہ بریو لوگوں کا ملک ہے، یہ ویریئرز کا ملک ہے، یہ جنگجوؤں کا ملک ہے، یہ اللہ کے نام پہ کٹنے والوں کا ملک ہے، یہ اللہ کے نام پہ شہید ہونے والوں کا ملک ہے، یہ ایمان کی صحیح تصویر پوری دنیا میں پیش کرنے والوں کا ملک ہے۔
یہ اصل جذبہ جہاد کو سینوں میں لے کر زندہ رہنے والوں کا ملک ہے کہ آج وہ جذبہ جہاد سے اس قدر سرشار ہے کہ وہ توپ کھاتے اور کہتے گواہ رہنا مسجد اقصی کہ ہمیں تم سے پیار ہو چکا ہے. وہ مسجد اقصی سے پیار کرتے ہیں, وہ ارض فلسطین سے پیار کرتے ہیں. وہ نوجوان ہیں جو مجاہدین بنتے ہیں اور توپوں اور ٹینکوں کے حوالے چلے جاتے ہیں اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور مسجد اقصی زندہ باد کی نعرہ وہ دیتے ہیں, صدا لگاتے ہیں. انہیں مسجد اقصی سے پیار ہے. اور آج ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کا شغل کیا ہے, ہمارے نوجوانوں کی مصروفیت کیا ہے, ہمارے نوجوانوں کا نعرہ کیا ہے, ہمارے نوجوانوں کا سلوگن کیا ہے, ہمارے نوجوان کیا راگ الاپتے ہیں, ہمارے نوجوان آج کیا کر رہے ہیں. تو آج جب ہم اپنے نوجوانوں کی ایک سروے کرتے ہیں, اپنے نوجوانوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں, اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, یہی وہ نوجوان ہیں جو فلسطین میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں. اور آج ہمارے نوجوان ہیں جو دوسروں کے پیار و محبت میں غرق. آج وہ کٹنے مرنے کے لیے فلسطین اور مسجد اقصی کے لیے کٹنے مرنے کو تیار ہیں اور کہتے ہیں مسجد اقصی گواہ رہنا ہمیں تم سے پیار ہے. اور آج ہمارے نوجوان یہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ آج ان کی زندگی اور ان کے لمحات و اوقات, آج ان کی صبح ان کی شام کرکٹ کے حوالے ہے, یہ فلم ابھینیتا کے حوالے ہیں, فلم انڈسٹری کے حوالے ہیں. آج ان کا سلوگن یہی بن چکا ہے کہ ڈریم 11 میں اتنے لگاؤ اور اتنے پاؤ. اور اس طریقے سے آج یہ ان کے زبانوں پہ کرکٹ کی بات, کھیل کی بات, کھلاڑی کی بات, ان کے گھروں میں کھیل کی بات, کھلاڑی کی بات, اور ان کی ماؤں میں, بچوں میں, عورتوں میں, ہر ایک میں دنیا کی بات, وہ مافیا کی بات. اور وہ فلسطینی مسلمان جن کے دلوں میں صحیح ایمان ہے, جن کا ایمان اس قدر مضبوط کہ ٹینکوں سے لڑ جاتے ہیں, جن کا ایمان اس قدر مضبوط جو میزائل سے لڑ جاتے ہیں, جن کا ایمان اس قدر مضبوط جو بڑے بڑے ایئرکرافٹ سے لڑ جاتے ہیں, ایسے مسلمان وہ مسجد اقصی کا نعرہ دیتے, نعرہ تکبیر کا نعرہ دیتے اور کہتے مسجد اقصی سے پیار ہے. ہمارے نوجوان کہتے ہمیں کھلاڑیوں سے پیار ہے, ہیرو سے پیار ہے. بڑا فرق ہو چکا ہے ایمانی کیفیت میں, بڑا فرق ہو چکا ہے ہمارے نوجوانوں میں اور ان نوجوانوں میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج جس طریقے سے فلسطینی مسلمانوں پہ ظلم برپا کیا جا رہا ہے, گھر گھر میں فلسطینی مسلمانوں کی جانبازی کے قصے سنائے جاتے, گھر گھر میں فلسطینی مسلمانوں کی بہادری کے واقعات سنائے جاتے, گھر گھر میں یہ بتایا جاتا کہ فلسطین میں آج 8 سالہ بچی نے اسرائیلی جنگجو اور اسرائیلی دہشت گرد, اسرائیلی آتنکواد کے سامنے ایمان کی تقریر کی ہے اور ایمان کی وہ پرجوش خطاب کی ہے جس نے اسرائیلی مسلمان, اسرائیلی اور یہودی کے دل کو اوڑھ کے رکھ دیا ہے. آج یہ پرچار ہونا چاہیے تھا, یہ واقعات گھر گھر میں ہونے چاہیے تھے, گلی کوچوں میں ہونا چاہیے تھا, ہر جگہ یہ بات ہونی چاہیے تھی. لیکن افسوس جگہ جگہ کھیل کی بات ہوتی ہے, کھلاڑی کی بات ہوتی ہے, فلم کی بات ہوتی ہے, ناچ گانے کی بات ہوتی ہے, فلم انڈسٹری کی بات ہوتی ہے, ناچنے اور تھیٹرنے کی بات ہوتی ہے, دنیا و مافیا کی بات ہوتی ہے, لیکن شہادت کی بات نہیں ہوتی, قربانی کی بات نہیں ہوتی. اصل جو ہمارے ہیرو ہیں, اصل جو ہمارے جانباز ہیں, اصل جو ہمارے بہادر ہیں, جو مسجد اقصی اور ارض فلسطین کے لیے جان قربان کر رہے ہیں, ان کی بات نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ انہیں یہ ہیرو مانتے ہی نہیں. صحیح میں ریئل ہیرو وہ ہیں جو ارض فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں, جو مسجد اقصی کے لیے جان قربان کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس صحیح دل ہے, صحیح عقل و فہم و فراست ہے, تو صحیح معنوں میں وہ اصل ہیرو ہیں, ورنہ تو یہ ڈپلیکیٹ سے جو صرف دکھاتے ہیں انہوں نے کر کے دکھایا ہے, انہوں نے ایکشن کے ساتھ دکھایا ہے, انہوں نے توپوں اور میزائلوں کے سامنے خود کو مسجد اقصی کے لیے ان کے قربان کر کے دکھایا ہے. تو اصل ہیرو وہ نہیں تو آپ کون ہیں؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر ہیرو مانے, ہم اگر آئیڈیل اور نمونہ مانے جانبازی میں, بہادری میں, تو ہم
فلسطینی مسلمانوں کو مانیں گے، فلسطینی مجاہدین کو مانیں گے، حماسی مجاہدین کو مانیں گے، جنہوں نے آج پوری کفرستان میں آگ لگا دیا ہے، جنہوں نے آج کفر کے نردے میں ایک وہ ہوا لگا دی ہے کہ آج ہر طاقت کانپ رہی ہے کہ یہ نہ معلوم یہ کہاں سے آ چکے ہیں۔ فلسطین یہ وہ جگہ ہے جہاں آج سے پابندی نہیں، کئی سال سے پابندی ہے کہ وہاں ماچس کی تیلی بھی کوئی لیکن نہیں جا سکتا ہے، لیکن وہاں یہ بارود کہاں سے آ رہا ہے، یہ بم بنانے کے حالات کہاں سے آ رہے ہیں، زیر زمین ایسے مجاہدین کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی تائید ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرما رہا ہے کہ آج اسرائیل بھی ٹہل چکا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب فلسطینی مجاہدین کو، حماسی مجاہدین کو اپنا ہیرو سمجھیں اور گھر میں بات کریں ان کی بہادری کے، گھر میں بات کریں ان کے بریو ہونے کے، گھر میں بات کریں ان کے قصے گھر میں دہرائیں، ہر کوئی ماؤں میں بات کرے، بہنوں میں بات کرے اور کہے کہ فلسطین کی ماں کیسی ہے جو مسجد اقصیٰ کے سامنے قربانی پیش کر رہی ہے، تاکہ ماؤں کا ایمان تر و تازہ ہو جائے، تاکہ ماؤں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، تاکہ ماؤں کی ایمانی ٹیمپریچر، ایمانی حرارت بڑھتی چلی جائے اور ان کے دلوں میں بھی ایک جہاد کا شعلہ اٹھتا اور چمکتا نظر آئے۔ یہ آج کا پیغام ہے جو گھر گھر میں آگ لگا دیجئے، گھر گھر میں کہیے کہ اصل مجاہد کون ہے، گھر گھر میں کہیے کہ اصل ماں کون ہے جو مسجد اقصیٰ کے لیے قربانی پیش کر رہی ہے۔ یہ کرنے کی ضرورت ہے، کہنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو پرچار و پرشار میں لانے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک بات کہوں گا کہ آخر 50 سال سے یہ فلسطینی مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ایک اشکال ہوتا ہوگا، ایک آبجیکشن ہوتا ہوگا، اعتراض ہوتا ہوگا کہ آخر ہم صرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں غالب کرے گا، انہیں جیت دے گا، آخر وہ فتح یاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ 50 سال سے جنگ کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ فتح یاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو لکھنے والوں نے مصلحت لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھار پوری دنیا میں کسی قوم کو جب اجاگر کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو قربانیوں میں چھوڑ دیتا ہے، اور آج فلسطینی مسلمانوں سے، حماسی مجاہدوں سے اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت ہے کہ پوری دنیا میں صحیح ایمان کی تصویر پہنچائے، پوری دنیا میں صحیح ایمان پہنچائے، پوری دنیا میں صحیح مسلمان کی تصویر اور عکاسی پہنچائے کہ مسلمان کہتے کسے کہتے، مسلمان کسے کہتے ہیں، مجاہد کسے کہتے ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں۔ کیا 50 سال سے وہ لڑ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، اس کے باوجود ایمانی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے افرادوں کو کھوتے جا رہے ہیں۔ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے پوری دنیا میں پرچار و پرشار کروانا ہے کہ یہ مجاہدین ہے، یہ فلسطین ہے، یہ حماسی مجاہدین ہے جن کے پاس کوئی طاقت نہیں پھر بھی لڑنے کو تیار ہے۔ ایمان کا پرچار کروانا اصل مقصد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فتح نہیں دیا ہے، ورنہ میں نے کہا کہ یہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہوں گے، پھر اللہ کے طرف سے خوشخبری آئے گی فتح کی، تو فتح ایک دن انہیں ضرور ملے گی، نصرت انہیں ملے گی، وینر یہی بنیں گے، لیکن قربانیاں بھی اللہ لے رہا ہے، قربانیاں لے رہا ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گا جو میں نے گزشتے ہفتے بھی دہرایا تھا، شاید اس پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ہم نے شدت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہم تو ہندوستانی مسلمان ہیں، بہت دور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں اور اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم، آپ تو یہ سمجھتے ہوں گے صرف ایک پروڈکٹ ہے، صرف اس کی مصنوعات ہے، صرف اس کی یہ چیز، اس کا یہ سامان ہے، صرف یہی سمجھتے ہوں گے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی مصنوعات نہیں ہے، اس کے میزائلز ہیں، اس کی مصنوعات نہیں ہے، اس کے ٹینک اور توپ ہیں
جو آپ خریدتے ہیں اور اس کی معیشت میں اضافہ کرتے ہیں اور اسے آپ پاورفل اور مضبوط بناتے ہیں. اس لیے اگر آپ ایک پیپسی خریدتے ہیں، ایک اسپرائٹ خریدتے ہیں، یا پھر اس کی جو بھی مصنوعات ہے وہ ایک خریدتے ہیں، تو گو کہ آپ ایک فلسطینی مسلمان کو اس کے حوالے کرتے ہیں. آپ ایک بم بارود خرید کے اس کے حوالے کر رہے ہیں. اس لیے ہم سے اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، ہم اس کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے. ہر کوئی یہ عہد کرے، ہر کوئی یہ پرومس کرے، ہر کوئی یہ ارادہ کرے، چاہے ہم اس کی جگہ پہ پانی پی لیں گے، نیبو شربت پی لیں گے، اس کی جگہ پہ دوسری چیز استعمال کریں گے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اسرائیلی پروڈکٹس کو ہم نہیں چھوئیں گے. اسرائیلی پروڈکٹس کا ہم بائیکاٹ کریں گے. اس قضیائی سے آپ اٹھ جائیں، یہاں سے آپ اس کام کا آغاز کریں اور جہاں جائیں آپ اسی چیز کو کہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے. انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا کہ کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ جب خدا کے یہاں حاضری ہوگی تو ہم یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ رب ہم سے جو بن پڑا تھا ہم نے وہ کیا تھا. لہذا پوری قوت کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، پوری قوت کے ساتھ آپ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں تاکہ ہمارے فلسطینی اور حماسی مجاہدین کی جانوں کی حفاظت ہو سکے. آمین وآخر دعوانا.